أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا بالقرآن العظيم وأعذنا من شرور أنفسنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم. آج آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی. اس سورت میں 5 آیات ہیں. جیسے کہ پچھلے درس میں بات بتائی گئی تھی کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے بڑی ہی مشکل اور پیچیدہ صورتوں میں سے یہ صورت بھی شامل ہے، لیکن بہرحال اتفاق اسی بات پر ہے اور اجماع ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے. شان نزول کے سلسلے میں تفسیر مظہری میں 1-2 روایتیں نقل کی گئی ہیں. اس سے ایک روایت ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر صحابہ اکرام کے سامنے کیا اور اس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو 1000 مہینے تک، جو تقریباً 83 سال کی مدت ہوتی ہے، مسلسل اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کبھی ہتھیار اپنے جسم سے کھولا ہی نہیں. تمام صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو اجر و ثواب میں بہت بڑھ گیا، ہم اس کے اجر و ثواب تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس طرح کا خیال اور گمان صحابہ اکرام کے ذہنوں میں آیا. اس پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور ایک روایت ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک پوری رات مسلسل اس نے اللہ کی عبادت کی اور صبح ہوتے ہی اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل جاتا. تو صحابہ نے اس بات کو بھی بہت اہم اور بہت ہی بڑا سمجھا اور وہی خیال و گمان ذہن میں آیا کہ ہم اس کے اجر و ثواب تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ صحابہ اجر و ثواب کے حریص اور لالچی تھے، وہ بڑھ چڑھ کے ایسے کام کیا کرتے تھے جس میں اللہ کی خوشنودی سب سے زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. اس لیے ان کو حیرت بھی ہوئی اس چیز پر اور دکھ بھی ہوا اس بات کا کہ ہماری عمریں تو اتنی ہوتی نہیں ہیں. ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی اوسط عمر جو ہے 60-70 سال کی ہے، اگر کوئی اس کے اوپر نکل جائے تو اس کی اپنی قسمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو 60-70 سال کی ہی عمر اوسطاً بتائی گئی اس امت کی. تو صحابہ اکرام کی اس بے چینی کو دیکھ کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا. لیکن شان نزول جو کسی آیت یا کسی صورت کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، عام طور پر وہ شان نزول برائے شان نزول ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ اسی مقصد یا اسی
پس منظر میں، اسی خلفیہ میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو دونوں باتیں، دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ امام مالک کا بھی یہی قول ہے، بعد شافعیہ کے علماء ہیں انہوں نے اس بات پر جو ہے اجماع بتایا ہے کہ تمام مفسرین کا، تمام علماء کا کیا اتفاق ہے کہ شان نزول میں یہ دو واقعات ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ العلق، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورۃ القدر کے مابین ایک گہرا ربط ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدا کی جو 5 آیات ہیں وہی قرآن مجید کی پہلی وحی ہے۔ قرآن مجید کی وحی کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس صورت میں بھی 5 آیتیں ہیں۔ تو ابتدا میں 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئیں، اور اس صورت میں بھی 5 آیات ہیں۔ تو آیات کے تعداد کے اعتبار سے 5 ہو گئیں۔ دوسری چیز، وہ 5 آیتیں ابتدائی وحی ہے، پہلی وحی ہے، اور ان 5 آیات میں پہلی وحی کے نزول کا وقت اور زمانہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی وہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر اسی سے ملتی جلتی سورہ دخان میں آیت ہے، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وہاں پر 6 آیات ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، سورۃ القدر 30ویں پارے میں ہے، دونوں کے درمیان مصحفی بعد ہے، یعنی کتابی اعتبار سے دوری ہے۔ وہ 25ویں پارے 5 سپارے کے بعد یہاں پر سورۃ القدر ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے وہاں کی 6 آیت، یہاں کی 5 آیت، دونوں مضامین کے اعتبار سے گہرا ربط ہے۔ وہاں پر یہی بات کہی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلہ مبارکہ میں، یعنی بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ برکت والی رات کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی تمام مضبوط ترین معاملے، امر حکیم، حکیم سے مراد یہاں مضبوط کے معنی میں ہے، تمام مضبوط احکامات، مضبوط قوانین یا تقدیر کی باتیں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ امرا من عندنا، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے دے دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی چیز ہے، وہاں پر فیہا یفرق کل امر حکیم ہے، یہاں پر ہے فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی ان کے رب کے حکم سے فرشتے کیا ہے، تمام تقدیر کے فیصلوں کو لے کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ تو ان 5 آیات کا سورہ دخان کی 6 آیات سے بھی کیا بڑا گہرا ربط ہے، جبکہ مصحفی اعتبار سے دیکھیں، کتابی اعتبار سے دونوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا قرآن مجید میں، جو اہم ترین مضامین ہوتے ہیں کم سے کم ان کو 2 جگہ پر بیان کرتے ہیں، نہیں 2 سے زیادہ جگہ پر ان کو بیان کرتے ہیں، اسی لیے بہت سی جگہوں پر آیات کی تکرار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انا یہ جمع کا لفظ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر مختلف انداز رہا ہے اپنے آپ کو خطاب کرانے کا یا اپنی بات کو بیان کرنے کا۔ کبھی اللہ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر انا کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ۔ تو جمع کا صیغہ دیکھ کر کے کہیں یہ نہ گمان پیدا ہو جائے کہ اللہ کی کیا ہے، تکثر ہے، یعنی اللہ کئی چیزیں مل کر کے اللہ ہیں، یا تعدد ہے اللہ میں، متعدد ذاتیں مل کر کے اللہ بنی ہیں۔
ایسا گمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ وحدت مطلقہ ہے، اللہ ایک ایسی یونٹ ہے کہ اس سے بڑی کوئی یونٹ ہی نہیں ہے، ایک ایسی وحدت ہے اللہ۔ تب پھر انا جہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے، یہ شاہانہ کلام ایک شاہ کا، ایک بادشاہ کا کلام ہے، جس کا شاہانہ انداز گفتگو ہے، جو ہم کر کے بات کرتا ہے، کبریائی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور اس لفظ کے اندر عظمت جھلکتی ہے، اس لفظ کے اندر شان و شوکت جھلکتی ہے، اور اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو شان اور علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ہی ہیں جس نے اس کو نازل کیا۔ پھر انزلناہ، تھوڑا سے قواعد کے اعتبار سے بحث ہو رہی ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ عام قاعدہ ہے ہر زبان کا، کوئی بھی زبان ہو، کہ ضمائر کا استعمال، ضمیروں کا استعمال اسی وقت درست ہوتا ہے جب پہلے جس کے لیے ضمیر استعمال کی جا رہی اس کا نام آ جائے، یعنی پروناؤن کا استعمال اس وقت درست ہوتا ہے جب پہلے ایک بار ناؤن آ جائے، لیکن یہاں پر کوئی ناؤن کا استعمال نہیں ہوا ہے، ڈائریکٹ ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو؟ کوئی بات نہیں کہی گئی۔ تو اس کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور اس کے شان کی بات ہے، یعنی جب کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے، بہت فائدے والی ہوتی ہے، جس کی افادیت اور جس کے فائدے کیا ہے بالکل سورج کی طرح سے روشن ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں بات کرتے وقت اس کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اور اس لیے بھی جو ذات یا جو چیز بہت عظیم ہوتی ہے، نام لے کر کے گفتگو کرنا اس کی توہین ہوتی ہے، اس لیے بھی قرآن مقدس کا یہاں پر نام نہیں لیا گیا۔ ڈائریکٹ خطاب یہاں سے یہ ہوا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اس کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے عظمت کی، وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں، جبکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو نازل ہوا ہے وہ ایک فرشتے کے توسط اور اس کی وساطت سے آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے کیا ہے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بادشاہانہ انداز میں گفتگو کی تو اس وسیلے کو، اس توسط کو ہٹا دیا اور کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس سے قرآن کی جو نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ کی جو نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس نسبت کی وجہ سے سب کی شان کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مقدس کی ایک شان یہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے 2-3 معنی بہت اہم ہیں۔ قدر کے تو ایک معنی ہے عظمت کے، شرف کے، بزرگی کے، عزت کے، یعنی یہ رات جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا ہے یہ بہت عظمت والی رات ہے، بہت خیر و برکت والی رات ہے، بہت ہی نفع والی رات ہے۔ اس رات کی جلالت شان ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، جیسا کہ سورہ دخان کے اندر ہے لیلۃ مبارکہ، کہا ہی گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں، تو بڑی بابرکت رات ہے، برکت والی رات ہے۔ قدر کے تو ایک معنی یہ ہے، اور اس معنی کو بہت سے مفسرین نے اختیار بھی کیا ہے۔ قدر کے ایک دوسرے معنی ہیں امور تقدیر، یعنی تقدیر کے جو امور ہیں، تقدیر کے جو فیصلے ہیں، وہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم ازلی سے نکل کر کے سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں کہ ان سال بھر میں کس کی موت آنی ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو روزی ملنی ہے، کس کو روزی نہیں ملنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو اہم فیصلے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے علم قدیم میں تو ہیں ہی پہلے سے، وہاں سے نکال کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، ان فرشتوں کے جن کے ذمے کائنات کی تدبیر کرنے کی ذمہ داری ہے،
یا جن کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلے ہیں، یہ چیزیں جو سال بھر کے اندر آپ کو انجام دینا ہے۔ تو امور تقدیر یہ لیا گیا ہے، اور یہ جو معنی لیے گئے ہیں یہ بھی اس سورہ کی جو آیت ہے فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اس آیت سے بالکل صاف واضح ہے، اور جو سورہ دخان کی تلاوت کی ہے وہاں پر اور واضح ہو گیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، روح سے مراد حضرت جبریل ہیں کہ وہ نازل ہوتے ہیں فیہا، اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ای بکل امر، من یہاں بے کے معنی میں یعنی ان تمام تقدیری امور کے فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سال بھر میں جو چیزیں انہیں کیا ہے انجام دینا ہے۔ یہی بات سورہ دخان میں فیہا یفرق، فرقہ کے معنی ہوتے ہیں پھاڑ دینا، جدا کر دینا۔ فرقہ کے معنی کیا ہے؟ تفریق اسی سے ہے، جدائی سے۔ اتحاد اس کی ضد کیا ہے؟ تفرقہ۔ یعنی وہ فیصلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی یا علم قدیم میں تھے وہاں سے جدا کر کے دے دیے گئے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ تمام مضبوط معاملے دے دیے گئے۔ امرا من عندنا، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے یہ تمام فیصلے، یہ تمام تقدیر کی چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی۔ انا کنا منذرین، تو تقدیر کے ایک معنی بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک ابو بکر وراق صاحب ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ قدر کے معنی یہ ہیں کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی معصیات میں گزاری، برائیوں میں گزاری، کبھی اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ میرا ایک رب ہے، اس کو راضی کرنا ہے، ہمارے اوپر کچھ معاشرتی زندگی کے اصول و آداب ہیں، ان سب چیزوں کو پرے ڈالتے ہوئے بالکل لاؤبالی زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ وہ رب کی نگاہ میں بھی کیا ہے گر گیا، اور سماج کی نگاہ میں بھی گر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اچانک اس کو اس رات میں خیال آتا ہے کہ بڑی برکت والی رات ہے، پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اس رات میں، تو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ اس رات میں صاحب حیثیت ہو جاتا ہے۔ جس کا کوئی وقار نہیں تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس رات میں اس کو عزت مل جاتی ہے، وہ اپنے رب کا کیا ہے برگزیدہ بن جاتا ہے توبہ استغفار کے ذریعے۔ ایک یہ بھی بات کہی گئی ہے قدر کے معنی میں۔ تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تیسری بحث اس کے اندر یہ آتی ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں بہت ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر کی یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر خود ایک فضیلت کی چیز ہے، فضیلت کی رات ہے، اور اس فضیلت میں چار چاند لگ گئے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو رات میں اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو کر مشغول ہو جائے اور ذکر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت نقل کی ہے، وہ بھی مطلب حدیث کی مشہور کتاب کے حوالے سے نقل ہے، حوالہ یاد نہیں ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا پائے اور اس میں محروم ہو جائے تو اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر میں جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کیا ہے نہیں، اس میں یہ جو فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، وہ فرشتے لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں۔ جو بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں وہ سب سے سلام کرتے ہیں، سوائے ان دو لوگوں کو چھوڑ کر
جو شراب پیتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس رات کی کیا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کب آتا ہے، یہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ بعض رائے یہ بھی ملتی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کمزور ہے۔ سب سے مضبوط ترین بات یہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں ہی آتی ہے، کیونکہ اسی رات میں کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں ہوا، جو قدر کی رات تھی اس میں کیا ہے، قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو سورہ دخان کی آیت پڑھی گئی، اس میں بھی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ رات رمضان میں ہی آتی ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ رمضان میں کون سی رات ہوتی ہے؟ تو اس کا تعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یا اس کے تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں کہ لیلۃ القدر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ صحابہ کو بتائیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، برکت والی رات ہے، اس میں ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ لیکن باہر نکل کے دیکھا کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کے تعین کو اٹھا لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپس جھگڑا کرنا، لڑنا بھڑنا یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس سے بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں، چھن جاتی ہیں۔ اور لیلۃ القدر کا تعین ہو جاتا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک رات اگر مل جاتی تو 83 سال کی عبادت کیا ہے اس کو مل جاتی، پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے۔ اور 2-4 راتیں اگر کسی کو مل جاتی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہرحال اس کا تعین کیا اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ایک بات روایتوں میں آتا ہے کہ اس وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا کہ آپ گھر سے نکلے ہی تھے بتانے کے لیے، لیکن باہر جھگڑا وغیرہ کو دیکھا تو اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ لیکن اس سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کا تعین ویسے بھی چھپا لیا جاتا ہے تاکہ اس کی تلاش میں لوگ ہر وقت لگے رہیں، اس کی خواہش، اس کی تڑپ ہر وقت دل کے اندر موجود رہے۔ یہ خاص نظام ہے۔ اب دیکھیے اس میں قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں بتایا گیا۔ حدیث جبرائیل کو آپ دیکھیں تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول کا جواب دیکھیں کتنا عمدہ ہے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہیں قیامت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں نہیں جانکار ہیں، یا دونوں ایک دوسرے سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ اور وہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ لقمان میں کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں قیامت بھی ہے، اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وہ اتنی قریب ہے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا کہ اگر تیز آندھی کے جھکڑ آتے تھے تو یہی سمجھتے کہ قیامت تو نہیں آ گئی۔ تو ہر وقت قیامت کا استحضار باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اکاد اخفیہا، اس کو اسی لیے چھپایا گیا ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بھرپور بدلہ دیا جائے۔ قیامت کو چھپا لیا اللہ تعالیٰ نے، کب آئے گی اس کا نہ وقت متعین کیا، نہ ٹائم بتایا، نہ دن متعین کیا، نہ سال بتایا، بس یہ کہا کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، ابھی آ سکتی ہے، اگلے لمحے آ سکتی ہے، 100 سال 1000 سال بعد آ سکتی ہے۔ تو اس کا جو اخفا ہے، اس کو جو چھپایا گیا ہے، تو اس وجہ سے چھپایا گیا تاکہ اس کا استحضار ہر وقت انسان کے اندر رہے
تاکہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور جائزہ لیتا رہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں یا صحیح طرف جا رہے ہیں۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ اسی طرح دیکھیے موت کو چھپا لیا اللہ تعالیٰ نے، کب آئے گی موت، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ پتہ نہیں وہ کس جگہ مرے گا، چھپا لیا اس کو تاکہ ہر وقت اس کا خطرہ ڈر محسوس رہے کہ میں اگلے ہی لمحے مر سکتا ہوں، اس لیے مجھے برائیوں سے بچنا چاہیے، میں اگلے ہی لمحے کیا ہے مر سکتا ہوں، اس لیے مجھے کسی بھی غلط کام سے رک جانا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی۔ اب یہ صلاۃ وسطیٰ کون ہے کسی کو نہیں معلوم، مفسرین نے بتایا ہے، اجماع کی حد تک یہ بات پہنچ گئی ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ غفلت کا ٹائم ہوتا ہے، بازار کا ٹائم ہوتا ہے، سودا سلف کا ٹائم ہوتا ہے، یا آدھے دن محنت کر کے انسان تھک جاتا ہے، سونے کا ٹائم ہوتا ہے، یا جو ہے بالکل فری ہو کر کے جو ہے گپے لڑانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ نماز کیا ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے بتایا صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن پکا نہیں کہ عصر کی نماز ہو، اور وسطیٰ سے مراد یعنی بہترین نماز، وسطیٰ وسط کی مؤنث ہے، جیسے کنتم امت وسط کہا گیا ہے، سب سے بہترین امت، ویسے صلاۃ وسطیٰ بہترین نماز۔ اب یہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، اس کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اخفا رکھا، ورنہ صلاۃ وسطیٰ بتا دیتا اللہ تعالیٰ کہ صلاۃ وسطیٰ ہے کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے اسم اعظم، حدیث شریف میں آتا ہے اسم اعظم کے وسیلے سے، اسم اعظم کے توسط سے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اسم اعظم ہے کیا، چھپا لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مفسرین نے اور محدثین نے الحی القیوم دونوں کو ملا کر کے اسم اعظم بتایا ہے کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس بات صحیح ہو، لیکن اجماع ہے اہل علم کا، اسی کو مان لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا۔ کیوں؟ اب ہم اسم اعظم کی تلاش میں پڑ جائیں، اس کی خواہش میں پڑ جائیں، اس کو حاصل کرنا چاہیں، تاکہ ہم اس نام کے ذریعے جب دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھپا لینے کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جستجو، اس کی للک اندر بڑھ جائے، اور اس چیز کا ہر وقت کیا ہے، استحضار ہر وقت موجود ہو، تاکہ اس کے استحضار کی وجہ سے ہم بھلائیوں کی طرف سبقت کریں اور برائیوں سے رکتے چلے جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس چیز کے کرنے میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس کی توہین کرنے میں اور اس کی اہانت کرنے میں اتنی زیادہ پکڑ بھی ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل صاف مسئلہ ہے، جس کام کی کرنے میں جتنا زیادہ ثواب ہے، اس کام کی توہین کرنے میں اتنی زیادہ پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اس لیے بھی پوشیدہ کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے اس رات کی توہین کر بیٹھیں، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں ان کو فراموش کر دیں اور برائیوں میں اس رات بھی ملوث رہیں، تب تو پھر ان کے بخشش کا اور ان کی نجات کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور دردناک عذاب کے وہ مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کبیر کا مفسر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے اس میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، حدیث میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک شخص سو رہا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شخص کو جگا دو، کہہ دو نماز پڑھ لے۔ خیر انہوں نے حکم مانتے ہوئے اس شخص کو جگایا اور اس نے اپنی نماز وغیرہ پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ تو خیر کے کام میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں جگایا، مجھے کیوں جگانے کو کہا، سوال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں علی بات یہ ہے
کہ اگر میں جگاتا تو میں محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جگاتا، اور کہیں یہ نیند میں تھا، آنا کانی کرتا، ٹال مٹول کرتا، نہ اٹھتا، تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے رسول کی بات کو یہ کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم جگا دو گے اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں اٹھے گا تو ٹھیک ہے، بعد میں پڑھ لے گا۔ تمہاری بات کی نافرمانی کرنے سے یہ کفر تک نہیں پہنچے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور شفقت ہے بندے کے ساتھ، جو اس نے اس رات کے تعین کو چھپا لیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس کی توہین کر کے ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی بات سامنے آئی لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو آپ کو بتا دی گئی۔ اب اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ نازل کرنے کے لیے قرآن میں انزلہ، انزلنا اور نزلہ 3 طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب کا روٹ آف دا ورب ایک ہے، یعنی نون ز لام۔ انزلہ میں بھی نون ز لام ہے، نزلہ میں بھی وہی ہے، اور انزلنا میں بھی وہی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے ایک فرق ہے۔ انزلہ اور نزلہ نہیں، انزلہ کے معنی ہے بیک وقت کسی چیز کو نازل کر دینا، دفعتاً واحدہ کوئی چیز نازل کر دینا، انزلنا۔ اور نزلہ جب بولا جائے تنزیل، تو اس کے معنی ہوتے ہیں وقفے سے ضرورت کے مطابق تدریجاً کسی کام کو انجام دینا۔ جیسے مثال دے دیتے ہیں، ایک لفظ اعلام، ایک لفظ تعلیم۔ اعلام کے معنی ہے خبر دے دینا، اسی لیے جو میڈیا ہے اس کو اعلام ہی کہتے ہیں، ذرائع اعلام یا ذرائع ابلاغ۔ ابلاغ و تبلیغ بھی اسی سے ہے، بس پہنچا دیا، اعلان کر دیا، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، اس سے مطلب نہیں ہے، خبر دے دیا، جیسے میڈیا والے کرتے ہیں، ایک خبر پڑھ کر کے سنا دیا، کوئی سنے نہ سنے، کوئی سن کے مانے یا نہ مانے، اعلام۔ اور تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دل میں بٹھایا جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو ریپیٹ کیا جاتا ہے اور دہرایا جاتا ہے، یہ تعلیم ہے۔ بالکل وہی چیز انزلناہ، ہم نے اس کو کیا ہے؟ نازل کر دیا، اور نزلہ، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کیا ہے؟ نازل کیا۔ تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انزلنا سے مراد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ قرآن مقدس کو نازل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن بیک وقت نازل نہیں ہو گیا ہے دفعتاً واحدہ، بلکہ 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ بلکہ پہلی وحی کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 ابتدائی آیات، اس کے بعد سورہ نون والقلم کی 7 آیتیں، پھر سورہ مزمل کی 7 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں، پھر 7 آیتیں سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی، پھر 7 آیتیں سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جس میں وحی کا نزول رک گیا تھا، تھم گیا تھا، تقریباً 3 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد قرآن کا کیا ہے؟ نزول دوبارہ شروع ہوا۔ تو جب یہ رک رک کے جو قرآن مجید کی آیتیں یا صورتیں نازل ہو رہی تھی، یہ تنزیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نزلنا سے مراد لوح محفوظ پہ، جہاں اصل جگہ پر جہاں کتاب اللہ ہے، وہاں سے بیک وقت ایک بار ہی لیلۃ القدر میں قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ لوح محفوظ یعنی یہ جہاں پر ہے، جہاں پر یہ کتاب مقدس ہے، اور لوح محفوظ کے 3 نام اور ام الکتاب اس کا نام ہے، اور اسی طرح کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے اس کو، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو صرف مطہر لوگ چھو سکتے ہیں۔ مطہر سے مراد بعض لوگوں نے کہا فرشتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا نہیں، صرف باوضو اور پاک لوگ اس کو چھو سکتے ہیں۔ بہرحال تو وہاں سے قرآن مقدس ایک مرتبہ میں پورا کا پورا 30 سپارے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ پھر وہاں سے جبریل امین کے ذریعے
ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن، چند آیتیں، ایک سورہ، آدھی سورہ، جو بھی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس لیے جہاں پر قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، قرآن روح الامین لے کر کے نازل ہوتے تھے، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر۔ تو یہ تو قرآن مقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ جبریل امین کے توسط سے آیا ہے، اور انزلنا، ہم نے اس کو نازل کر دیا۔ اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن بیک وقت لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں اچھی خاصی بات ہو گئی، اس کا تعین کیوں نہیں ہوا، اس کی برکتیں کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، ایک بات یہ رہ گئی تھی۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ رمضان المبارک میں ہے۔ رمضان المبارک میں ہونے کی بھی تفسیر مظہری میں تقریباً 40 اقوال ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی جو تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، انہوں نے ان 40 میں سے 9 جو اہم باتیں ہیں ان کو الگ جمع کیا ہے، اور ان کے مطابق ابن رزین کے مطابق لیلۃ القدر رمضان کی پہلی رات ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 70ویں رات ہے، حضرت انس کے مطابق 21ویں رات ہے، اسی طرح سے ابو اسحاق ہیں جو سیرت پہ انہوں نے بہت کام کیا، ان کے مطابق 23ویں رات ہے، پھر حضرت 19ویں رات ہے ابو اسحاق کے مطابق، اور 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق، عبداللہ ابن مسعود کے مطابق 24ویں رات ہے، ابی ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کیا ہے 27ویں رات ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی 70ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس میں کیا ہے لیلۃ القدر پڑتی ہے، اور سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ 23ویں شب کے بارے میں قول ہے کہ 23ویں شب میں پڑتی ہے شب قدر، لیکن ابی ابن کعب، یہ ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جن کو صحابہ میں سب سے عظیم قاری کا خطاب ملا ہے، اقرؤہم ابی ابن کعب، یعنی قرآن مقدس کے سب سے بہترین قاری جن کو خطاب ملا ہے وہ ابی ابن کعب ہیں۔ اور پچھلی جو صورت کی درس ہوئی تھی سورہ بینہ کی، اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، امرنی ربی ان اقریئک ھذہ السورہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو یہ سورہ پڑھاؤں۔ تو ابی ابن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے؟ تو ان کے رائے کے مطابق 27 ہے، اور پھر 27 پر ہی حضرت ابن عباس کے اور بھی دلائل ہیں، خود ان کی ایک رائے 23 کی ہے، لیکن وہ 27 کے بھی فیور میں بہت سے دلائل دیتے ہیں، اور جس چیز کو لوگ زیادہ پسند کر لیتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے اور محنت بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک بات یہ بھی آئی کہ اس صورت میں جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 30 ہیں، انا انزلناہ سے لے کر کے مطلع الفجر تک کتنے الفاظ ہیں؟ 30 الفاظ، اور ہیا کا جو لفظ ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، یہاں سورہ ختم ہوتی ہے، ہیا کا جو لفظ ہے یہ 27واں لفظ ہے، یعنی فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں ان کے رب کے حکم سے ہر اہم معاملے کو لے کر کے فرشتے کیا ہے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ سلام، وہ رات سراپا سلامتی ہے، ہیا وہ ہوتی ہے، ہیا یعنی وہ رات ہوتی ہے طلوع فجر تک، تو ہیا 27واں لفظ پڑتا ہے، تو کہتے ہیں اس لیے 27 رمضان کی جو رائے اس کا قول ہے وہ مضبوط ہے۔ ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ ایک لفظ ہے، قدر دوسرا لفظ ہے، ان دونوں لفظوں کو کے اندر حروف کی اگر گنتی کریں تو یہ 9 حرف ہیں، لام یا لام تا الف لام قاف دال لے، یہ 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر جو ہے اس سورہ میں 3 بار آیا ہے، کتنی بار آیا ہے؟
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور 3 کو 9 سے اگر ضرب دیں گے تو 9 تیرک 27 بنتی ہے، پھر 27ویں شب پہ جا پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیر من رمضان، شب قدر کو آپ تلاش کیجئے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ راتیں جو لیلۃ القدر کی ہیں آخر کا جو عشرہ ہے 10 دن اس میں ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، یعنی منہا رمضان کے مہینے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب جب ہم طاق رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون کون سے پڑھتی ہے؟ 21، 23، 25 اور یا اس عشرے کے مطابق جو ہے 7ویں رات کون سی پڑتی ہے؟ 27 کی، اور 7 کی گنتی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 7 آسمان بنایا، 7 زمین بنائی، اور ہفتے میں 7 دن بنائے، کعبے کے طواف 7 چکر رکھا، صفا مروہ کی سعی 7 چکر رکھے۔ تو کہا جب 7 اللہ کو 7 کا عدد بہت محبوب ہے تو یہ اتنی مبارک رات آخر عشرے کے 7ویں دن پڑھنی چاہیے 27 کو۔ یہ دلچسپی کی بات ہے، جو بات آئی میں نے بتا دی۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ آخر عشرے کے، بہرحال پورے مہینے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کسی ایک دن کو باندھ کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص کتنی ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، اس کے بارے میں تم کیا جانو۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 راتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ خیر من الف شہر، جو 1000 رات سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ کہ 1000 رات سے زیادہ بہتر ہے، ایک بات تو طے ہو گئی کہ 1000 رات سے بہتر ہے، اس سے کتنی زیادہ بہتر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ 1 گنا زیادہ بہتر ہے، کہ 10 گنا زیادہ بہتر ہے، کہ 1000 گنا زیادہ بہتر ہے 1000 رات سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور روح یعنی جبریل امین فیہا اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن یعنی بکل امرن، ہر تقدیر کے اہم امور کو لے کر کے، تقدیر کے اہم امور کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، سلام سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ مانا گیا ہی سلام، یعنی وہ رات سراپا سلامتی ہے، سورج کے غروب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل کیا ہے؟ سلامتی ہے، کوئی ضرورت نہیں، رات کے کسی ایک حصے میں اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو اس رات کی برکتوں کو پا لے گا، اور جو پوری رات کھڑا رہا تو اس کے بھائی کیا کہنے، اس کے نیکیاں اور بڑھ جائیں گی۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک اگلے دن کے پوری رات میں یہ لیلۃ القدر اور اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ حاوی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کی برکتیں ہمارے مقدر فرمائے۔